اور بات کریں گے کہ بظاہر خوش نظر آنے والے انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ اور ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی پریشانی یا چیلنج سے گزرے ہیں۔ ان پر معاشی دباؤ ہے یا کسی ناکامی کا خوف ہے، یا پھر بہت سی لڑکیاں جو شادی کے بعد سسرال میں کوئی پریشانی یا کسی دباؤ کو اپنے اندر رکھ کر خوش رہنے کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایک طرح سے سٹریس کا شکار ہوتی ہیں۔ انسان کسی دباؤ کا جب سامنا کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھی اکیلے کر رہا ہو، تو ممکن ہے کہ یہی چیز اسے ڈپریشن میں لے جائے، اور اس کی جو ذہنی صحت ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی خراب ہو جائے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے اور سٹریس کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں، اسی حوالے سے آج بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ارم مختوم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اچھا ارم، سب سے پہلے تو ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی انسان جو ہے اس کو بہت زیادہ سٹریس ہے یا بہت زیادہ ذہنی دباؤ ہے؟ دیکھیں، ذہنی دباؤ اور سٹریس کا ہمیں اس طرح سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایسی کنڈیشن میں ہوں کہ ہمیں لگے کہ ہمارے ریسورسز ہیں، یعنی کہ جو ہماری سکلز ہیں، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، وہ ہماری جو اویلیبل جو ہمیں کانفلکٹس جن کا سامنا کرنا پڑا ان سے ہمیں لگتا ہے زیادہ ہے۔ یہ پرٹیکولرلی ایک ایسی سچویشن ہے جہاں پہ ہم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک کوگنیٹو ڈیزننس میں، ایک ایسے مسئلے میں ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنے ذہنی جو ذخائر ہیں، یعنی کہ ہمارے جو جسمانی ذخائر، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو پرفارم نہیں کر پائیں گے، ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہیں کر پائیں گے، ہم خوف زیادہ ہو جاتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، اور ان چیزوں کی وجہ سے، ان چیلنجز کی وجہ سے، ان خوف کی وجہ سے جو ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ہم ڈر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اسٹریسفل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو ڈیل نہیں کر پائیں گے، اور اس کو ڈیل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم بہتر طریقے سے اس کو ریشنلائز کریں اور بہتر طریقے سے اس کو مینیج کریں۔ ہم ہر چیز کو تھریٹ یا چیلنج سمجھ کے اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں اسٹریس اور ذہنی دباؤ کا جو ہے مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اسٹریس ہمیشہ ہی برا نہیں ہوتا۔ اسٹریس کی دو طرح کی ٹائپس ہیں، ایک ہے یو اسٹریس اور ایک ہے ڈس اسٹریس۔ یو اسٹریس وہ ٹائپ ہے جو کہ ایک اچھے اسٹریس کو ہم جس کہتے ہیں، یعنی نارمل اسٹریس ہے، ہیلدی اسٹریس ہے۔ آپ نے کسی ایونٹ پہ جانا ہے، اس کے لیے آپ ٹائم سے ریڈی ہو جائیں گے، کوئی ایگزام دینا ہے اس کے لیے ٹائم سے پرفارم کریں گے، آپ اسٹریسڈ ہیں لیکن ان اے پازیٹیو وے۔ لیکن جب آپ ڈسٹریسڈ ہوتے ہیں، آپ مسلسل ایک چیز کے بارے میں منفی سوچ رہے ہیں، نیگیٹو سوچ رہے ہیں، تو آپ اس منفی سوچ کی وجہ سے اپنا تمام وہ کام خراب، آپ کا جو ہے ایکٹیویٹی خراب ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایگزام کی پرفارمنس ہے، کسی ریلیشن شپ میں جو آپ نے آؤٹ پٹ دینا ہے، یا جو بھی آپ ٹاسک آپ کو اسائن کیا گیا، ڈسٹریس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے ارم میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ مینٹل ہیلتھ تو آپ کی خراب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سی بیماریاں ہیں جو صرف سٹریس سے لگتی ہیں، تو مسلسل جو انسان دباؤ کا شکار ہے، سٹریس کا شکار رہ رہا ہے، اور کون سے مسئلے ہو سکتے ہیں اس کی لائف میں؟ جب ہم اسٹریسفل ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں ایک کیمیکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کورٹیسول۔ جو کورٹیسول ہے اٹس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اسٹریس۔ جتنا زیادہ اسٹریس کا لیول ہوگا اتنا زیادہ کورٹیسول لیول ہماری باڈی میں زیادہ ہوگا۔ کورٹیسول جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہے۔ جب یہ ایکسٹریم کو پہنچتا ہے تو یہ ہمارے دماغ کو، ہمارے جسم کو بہت حد تک افیکٹ کرتا ہے۔ سپوز اس کی وجہ سے ہمیں آٹو امیون ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، ہمارا کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے، ہارٹ کے مسلز ویک ہو سکتے ہیں۔ تو اسٹریس لے کے ہم اپنے جسم کے دشمن خود بخود ہی بن رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسٹریس کو کرب ڈاؤن کریں، ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں جس سے ہم میڈیٹیٹ کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر سکیں۔ اگر ہم سائیکلوجیکلی بات کریں تو اسٹریس انیشیلی تو ایک ذہنی دباؤ یا ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں ہم ڈسکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ یہ ہمیں اسٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی اور بھی ایسے معاملات کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ریلیشن شپس میں کانفلکٹس آ جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے نہ ہم جاب پہ، اپنے اکیڈیمکس میں کہیں پہ بھی اچھی طرح پرفارم نہیں کر پاتے۔ تو بیسیکلی اسٹریس جو ہے اس کے بے شمار خطرات ہیں، اس لیے ہمیں اسٹریس کو انیشیل لیولس پہ ہی کرب ڈاؤن کرنا چاہیے، کاؤنسلنگ لینی چاہیے، اور ایسی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے کہ جس سے ہم اسٹریس کو ریڈیوس کر سکیں، تاکہ یہ ہمارے جسم پہ، ہماری سوشل لائف پہ اور ہمارے اکیڈیمکس پہ افیکٹ نہ کرے۔ تو ہم ایسے جو لوگ ہیں جو اسٹریسفل ہیں، سب سے پہلے تو بتائیں کہ ہم ان کی کیسے ان کو مطلب مدد کر سکتے ہیں یا ان کو اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں؟ جو لوگ بھی ذہنی دباؤ اور اسٹریس میں مبتلا ہیں ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ کاؤنسلنگ حاصل کریں، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بالکل ہیلپ لیس یا نمب ہو جائیں۔ آپ اس کے لیے سلوشنز فائنڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنی آپ کو ریشنلائزڈ وے میں ریشنل تھنکنگ کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ ہم جب اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس تھاٹ کو ہم بڑا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس مسئلے میں پھنستے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی چیز آپ کو تنگ کرے تو اس چیز کے بارے میں آپ سوچنا کم کریں، اس وقت ابھی آپ نہ سوچیں، ریلیکس رہیں، ریلیکسیشن ٹیکنیکس اپنائیں، اور اپنے آپ کو میڈیٹیشن یا یوگا کے تھرو اس سے باہر نکالیں۔ اس کے علاوہ آپ نماز، عبادت کا بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اللہ پہ بھی کچھ چیزوں کو
کر سکتے ہیں لیول ڈاؤن کے. آپ نے اپنا حصہ کر لیا, آپ نے اپنا ہارڈ ورک کر لیا, باقی آپ یو شوڈ بی ہوپ فل ٹورڈز دا کریٹر, کیونکہ ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر چیز کا سولوشن خود ہی نکال لیں, ہم ہر چیز کو خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں, اسی لیے ہم اسٹریس میں آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں. ہمیں اپنا بیسٹ دینا ہے, بٹ وی ہیو نو پاور اوور دا اینڈ سولوشنز. تو ہم نے اپنا بیسٹ دینا ہے, خود کو میڈیٹیٹڈ رکھنا ہے, کمفرٹیبل رکھنا ہے, ریلیکس رکھنا ہے, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز, کچھ ایسے لوگوں سے ملنا ہے جن سے ہم اسٹریس فری ہو سکیں, جس سے ہمیں بہتر محسوس ہو. لیکن ہم نے اسٹریس سے اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, کیونکہ یہ آپ کو ظاہری طور پہ صرف ایک دماغی اور ذہنی مسئلہ نظر آتا ہے, لیکن بیسکلی اٹس گوئنگ ٹو ہیمپر یور اوور آل کوالٹی آف لائف. اینڈ ایٹ دا اینڈ یہ آپ کو ایک دفعہ یہ ایک جان لیوا مسئلہ بن جاتا ہے. جب یہ کرونک میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اٹس بیکمنگ اے ٹرمینل النس, اور یہ آپ کو ہر وقت پھر اسٹریس میں ہی آپ رہتے ہیں, اور آپ کی باڈی ہر وقت اس ہجانی کیفیت میں رہتی ہے کہ یو آر ان اے انسیف زون. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی کام کا مسلسل پریشر لیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ چیز ہوتی ہے؟ جو لوگ مسلسل پریشر لیتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ آپ پرون ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اندر نا امیدی بڑھ جاتی ہے. اسٹریس کا لنک ڈائریکٹلی نا امیدی سے آ جاتا ہے, ہوپ لیسنس سے آ جاتا ہے کہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا, یو ول ناٹ ہیو اینی سولوشن, جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. آپ سب سے پہلے ہوپ لیسنس کا شکار ہوتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی مدد کے لیے بھی نہیں, اور آپ کو اپنے ارد گرد, جس میں ہم ڈارک نیگیٹو ٹرائیڈ کی بات کرتے ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے میں بھی برا ہوں, دنیا بھی بری ہے, اور میرے لیے تمام لوگ بھی برے ہیں. یہ اسٹریس بیسکلی آپ کو آہستہ آہستہ ڈپریشن کے ٹرائنگل میں جو ہے ایمرج کر دیتا ہے, اور آپ اس میں مرج ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسٹریس کو انیشیل لیولز پہ ہی اسٹریس اور انگزائٹی کو کور کر لینا چاہیے. اس کے لیے ہمیں تھیراپی یا کاؤنسلنگ کی طرف جانا چاہیے, تاکہ ہمارے لیے بعد میں وہ وبال جان نہ بن جائے. اچھا تو اس کو ہم اوور کم کیسے کریں, کون سی ہیبٹس ہمیں اپنانی چاہیے؟ سب سے پہلے تو جب آپ جس بھی چیز کی وجہ سے اسٹریسڈ آؤٹ ہوں, اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں, اور آپ دیکھیں کہ کیا آج اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو کیا یہ کل بھی میں نہیں کر پاؤں گا, یا کیا میں اپنے ریسورسز کو کیسے انہینس کروں, کیا میں اپنی اسکلز کو کیسے انہینس کروں, میں اپنی اسکلز کو کیسے بہتر کر کے اسٹریس پہ قابو پا سکتا ہوں. بہت زیادہ تر لوگ اسٹریس ہوتے ہیں اپنی جاب پرفارمنس کی وجہ سے, اپنے ریلیشن شپ کوالٹی کی وجہ سے, اپنی ایکیڈیمک پرفارمنسز کی وجہ سے. یہ وہ تمام کام ہیں جن کو امینڈ کیا جا سکتا ہے, جن میں آپ زیادہ محنت کر کے, ڈفرینٹلی پرفارم کر کے, یا ڈفرینٹ طریقوں کو اختیار کر کے آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کا سلوشن نہیں ہوتا. یو جسٹ ہیو ٹو کلیئر اپ تھنگز. اپنے سامنے آپ نے ایک ریشنل ایک پکچر اس کی لے کر آنی ہے. یو ہیو ٹو ڈیولپ اے ریشنل پکچر فار دیٹ, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اور بھی لوگ اسی چیزوں سے گزر رہے ہیں, اور بھی لوگ جاب پریشر کو بھی فیس کر رہے ہیں, ریلیشن شپ کانفلکٹس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, ایکیڈیمک پریشر کو بھی ڈیل کر رہے ہیں. تو جب وہ ڈیل کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ می. تو آپ نے ریشنلائز کرنا ہے کہ آپ کن سکلز اور کن چیزوں پہ پیچھے رہ رہے ہیں, ان پہ آپ کام کریں, اور آپ کا اسٹریس انشاءاللہ بہت جلد ہی بہتر ہو جائے گا. اس کے علاوہ دوسری بات, اگر آپ کو عادت پڑ گئی ہے اسٹریسفل رہنے کی, تو آپ میڈیٹیٹ کریں, آپ ڈیپ بریدنگ کریں, ریلیکسیشن ٹیکنیکس کو یوز کریں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. اور ایٹ دا ٹائم اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس چیز کا سولوشن نہیں ہو سکتا, آپ اس کو چھوڑ دیں, اور تھوڑے ٹائم کے بعد وین یو آر ان اے بیٹر اینڈ فریش موڈ, تو آپ اس پہ کام کریں, ری تھنک کریں, اور اپنا سولوشن فائنڈ کریں. اچھا ارم یہ بتائیں کہ جو ہماری کامیابی ہے اس میں یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہے اگر ہماری مینٹل ہیلتھ ہی نہ ٹھیک ہو؟ بالکل اسٹریس ہماری کامیابی کی رکاوٹ بن سکتی ہے, کیونکہ جب ہماری پرفارمنس ہی اسٹریس کی وجہ سے دبی رہے گی, جب ہماری پرفارمنس آپٹیمل لیول کو ریچ ہی نہیں کرے گی اسٹریس کی وجہ سے, تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم جب ہر مرحلے میں اور ہر قدم کو اٹھاتے ہوئے خوف زدہ رہیں گے کہ ہم نے اگلا قدم لیا اور ہم ناکام ہو جائیں گے, یا اگلا قدم لیا تو اور بھی رسکی اور چیلنجنگ ہو سکتا ہے, تو ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ کامیابی کے لیے تو ہمیں چیلنجز کا اور اسٹریسفل کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس میں ثابت قدم رہیں, پرزیورنس شو کریں, اور کنٹینیوسلی ہارڈ ورک کریں. اگر ہم اسٹریس رہیں گے تو ہم پہلے قدم پہ ہی جو ہے ڈگمگا جائیں گے,